کی، اللہم اغفر لی حجینا، اللہ ہمارے زندہ کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردہ کو بھی معاف کر دے، اس دعا میں اس خاص میت کے لیے کوئی دعا شامل ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بریلوی علماء اور ائمہ یہ صرف دعا کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، بس اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ الایمان۔ اس دعا، یہ ساری کی ساری دعا زندہ لوگوں کے لیے، مرنے والے کے لیے اس میں بالکل سرسری سا ذکر ہوا ہے مرنے والے کا، اے اللہ ہمارے زندہ کو معاف کر دو، مردہ کو معاف کر دے، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو معاف کر دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، لیکن یہ میت سے زیادہ زندہ لوگوں کے لیے دعا ہے۔ تو کیا ہم نے میت کا حق ادا کیا؟ جبکہ اس کے علاوہ حضرت رسول اللہ ایسی ایسی دعائیں پڑھتے جس میں باقاعدہ میت کا نام مینشن کرتے، اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا اللہ تیرے ذمے میں ہے، فی حبل جوارک فقہ من فتنۃ القبر ومن عذاب النار، اللہ اس کو عذاب قبر سے، فتنۃ القبر سے بچا لینا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی نام لیتے، والد کا نام لیتے، اے اللہ عبداللہ بن عبداللہ تیرا بندہ ہے، حسن بن عبداللہ تیرا بندہ ہے، نام لے لے کے دعا کرتے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ان کان محسنا فزد فی حسنات، اللہ اگر نیک ہے تو اس کی نیکیوں کو قبول کر لے، اگر یہ برا ہے تو اس کے گناہوں سے درگزر کر دے، یعنی مفصل دعائیں کرتے۔